अस्सलाम वालेकुम दोस्तों। एक बार फिर आपकी खिदमत में हाजिर हैं एक गैर मामूली मौजू पर, जिसका ताल्लुक़ तो है कोई 2800 साल पहले सल्तनत ईरान या पर्शिया के एक बादशाह की वसीयत से मुतल्लिक, लेकिन शायद उसमें मौजूदा पाकिस्तान के हुक्मरानों के लिए भी कोई सबक हो, कोई मशवरा हो, कोई नसीहत हो। तो अपनी मौत से पहले उस वक्त के बादशाह दारा ने अपने सिपाहियों और अपने बेटे के लिए एक वसीयत लिखी, और वसीयत में उन्होंने कई ऐसी बातें कही जिनका ताल्लुक़ बिल्कुल अमली ज़िंदगी से है, और उसमें बार बार वो दुनिया के फ़ानी होने का ज़िक्र करते हैं। उसमें कोई आगाज़ कुछ उन्होंने इस तरह किया, कोई 485 क़ब्ल मसीह में उसकी वफ़ात हुई, और यानी तकरीबन 2700 साल पहले का ये वाक़या है। तो उसमें वो जो वसीयत थी, एक लिहाज से लिटरेरी शाहकार है। वो आपको आज मैं शेयर करना चाह रहा था आपके साथ। उसमें इब्तिदा ये हुई कि जब मैं इस दुनिया से रुखसत होने वाला हूँ, 25 ममालिक सल्तनत फ़ारस का हिस्सा हैं। इन तमाम ममालिक में हमारी करेंसी को कबूल किया जाता है, और इसमें फ़ारस या ईरान से ताल्लुक़ रखने वाले जितने भी लोग हैं, उनको एक ख़ास एहतराम, इज़्ज़त और मकाम हासिल है। मेरे जानशीन भी मेरी तरह इन ममालिक को अपने साथ रखने के लिए, अपने ज़ेर असर रखने के लिए ज़रूर काम करें, और इनको अपने साथ रखने का एक ही तरीका है कि इनके अंदरूनी मामलात में मुदाखलत न की जाए, और हर मुल्क के मज़हब और रसूमात का एहतराम किया जाए। फिर दूसरे पॉइंट में वो कहते हैं शाह दारा कि अब जैसे कि मैं दुनिया से रुखसत होने वाला हूँ, आपके पास शाही ख़ज़ाने में सोने के 12 कोर हैं। ये सोना आपकी ताकत वर सुतूनों में से एक है। बादशाह की ताकत का इन्हिसार सिर्फ तलवार पर नहीं बल्कि दौलत पर भी होता है। यानी अगर आपका ख़ज़ाना खाली है तो फिर कोई भी हथियार आपकी हिफाजत का ज़ामिन नहीं हो सकता। याद रखें कि आपको इस ख़ज़ाने में इजाफ़ा करना चाहिए, और मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि संगीन हालात में आप इसे इस्तेमाल ना करें, सोना ना इस्तेमाल करें, बल्कि ये कह रहा हूँ कि जब आप इसमें से अगर कोई सोना निकालते हैं तो इसको दोबारा वापस भर दें, यानी रिप्लेनिश उसको कर दें। मैं आपकी वालदा का मकरूज़ हूँ, इसलिए आपको हर वक्त इसकी खुशी और ज़हनी सुकून को यकीनी बनाना चाहिए। यानी आप खाली ख़ज़ाने के साथ न तो मुतमईन रह सकते हैं, न दूसरों के हुकूक अदा कर सकते हैं, न ही अपने मुल्क का तहफ़्फ़ुज़ कर सकते हैं। तीसरा नुक्ता इस वसीयत का ये है कि 10 साल से मैं पूरे मुल्क में अनाज के साइलो बनाने में मसरूफ़ रहा। मैंने मिस्र में इन ढांचों को बनाने का तरीका सीखा, और चूँकि ये साइलो वक्फ़े वक्फ़े से खाली होते हैं, वहाँ कीड़े नहीं पनपते, और इन सालों में अनाज को कई सालों तक बग़ैर गले सड़े रखा जा सकता है, महफूज रखा जा सकता है। आपको इन साइलोज़ की तामीर का काम उस वक्त तक जारी रखना चाहिए जब तक वो पूरे मुल्क के लिए 2 से 3 साल के लिए अनाज महफूज न कर लें। हर साल कटाई के बाद ज़ख़ीरा शुदा गल्ला की किल्लत को दूर करने के लिए इस्तेमाल करें, और कटाई के बाद साइलों को भर दें। यानी आपके पास फूड स्टॉक ज़रूर होना चाहिए, ताकि अगर कोई कमी हो जाए तो फिर फ़ौरन दरामदात आपको ना करनी पड़े। फिर एक और बड़ा नुक्ता जो कि शायद PDM की हुकूमत या इससे पहले की हुकूमत या उससे पहले की हुकूमत के हवाले उस पर बड़ा सही फिट बैठता है कि कभी भी अपने दोस्तों या नौकरों को सरकारी ओहदों पर तयन ना करें, क्योंकि उनके लिए आपकी दोस्ती का इस्तेकाक ही काफ़ी है। अगर आप अपने दोस्तों और नौकरों को सरकारी ओहदों पर तैनात करते हैं और वो लोगों पर जुल्म करते हैं और उनके ओहदे का अपने ओहदे का गलत इस्तेमाल करते हैं, तो आप उनको फिर सज़ा नहीं दे सकते, क्योंकि वो आपके दोस्त हैं और आपको
اس دوستی کو ذہن میں رکھنا چاہیے. یعنی آپ 2 دفعہ سوچیں گے کہ ان کو سزا دیں کہ نہ دیں. ایک اور نقطہ جو شاہ دارا نے وصیت میں لکھا کہ میں نیل یعنی دریائے نیل اور بحر احمر کے درمیان جو نہر بنانا چاہتا تھا وہ ابھی تک مکمل نہیں ہوئی ہے، اور اس آبی گزرگاہ کو مکمل کرنا فوج اور تجارت کے نقطہ نظر سے، یعنی فوجی نقطہ نظر سے اور تجارتی نقطہ نظر سے بہت اہم ہے. آپ کو اس نہر کو مکمل کرنا چاہیے اور جہازوں کے گزرنے کی فیس البتہ اتنی زیادہ نہ رکھیں کہ لوگ یہاں گزرنے کی بجائے اس کو ایوائڈ کریں، یعنی یہاں سے گریز کریں. پھر ایک اور نقطہ جو ہے بڑا اہم، ایک اور سفارش یہ ہے کہ آپ اپنے وفد میں کبھی بھی بدماشوں اور جھوٹوں کو جگہ نہ دیں، کیونکہ یہ دونوں بادشاہت کے لیے ایک وبا کی حیثیت رکھتے ہیں. آپ کو بے رحمی سے تمام جھوٹوں کو اپنے آپ سے دور رکھنا چاہیے. جناب، کیا ہمارے حکمرانوں کے لیے یہ ایک نصیحت تھی؟ اس طرح حکومتی بیوروکریٹس کو کبھی بھی اپنے اوپر، عوام کے اوپر مسلط نہ ہونے دیں. اس طرح کے تسلط کو روکنے کے لیے میں نے ایسے ٹیکس قوانین منظور کیے جو کہ عوام کے فائدے میں ہوں، اور عوام اور بیوروکریٹس کے درمیان رابطوں کو محدود کر دیا ہے نئے ٹیکسوں کے ذریعے. یعنی کہتے ہیں منیمل انٹریکشن بٹوین دی FBR اینڈ پیپل، یعنی ٹیکس گزاروں اور ٹیکس وصول کرنے والوں کے درمیان براہ راست رابطے کم سے کم کر دیے ہیں. اگر آپ ان قوانین کو محفوظ رکھیں گے تو عوام اور سرکاری اہلکاروں کے درمیان رابطے بھی کم رہیں گے اور یوں کرپشن کے امکانات کم ہو جائیں گے. پاکستان میں بڑے عرصے سے یہ کوشش ہو رہی ہے، لیکن ابھی تک اس کا کوئی نتیجہ نہیں نکل سکا، اس لیے کہ جو FBR کے اندر لوگ بیٹھے ہوئے ہیں ان کی تو یہ یقیناً خواہش نہیں ہے کہ ٹیکس گزاروں کے ساتھ ان کے رابطوں کو کم کیا جائے. اب ایک اور اہم نقطہ جو نے کہا کہ اپنی فوج کے افسروں اور سپاہیوں کو مطمئن رکھیں اور ان کے ساتھ کبھی بدسلوکی نہ کریں. اگر آپ ان کے ساتھ بدسلوکی کرتے ہیں تو وہ کسی قسم کا جواب نہیں دے سکتے. البتہ اس کی بجائے جب وہ جنگ میں ہوں گے تو بے عمل اور ہتھیار کا ڈالنا، یعنی ہتھیار کا مناسب استعمال کرنے سے گریز کریں گے. ان کا یعنی موٹیویشن نہیں ہوگی اگر ان کی عزت نہیں ہوگی. پھر ایک اور نقطہ شاہ دارا نے اپنی وصیت میں لکھا کہ ان تعلیمی اصلاحات کو جاری رکھیں جو میں نے شروع کی ہیں اور اپنے عوام کو پڑھنا لکھنا سکھائیے. ان کی ذہانت میں اضافہ کریں. وہ جتنے ذہین ہوں گے آپ کے لیے اتنی ہی آسانیاں پیدا ہوں گی، اتنے ہی بہتر دماغ حکومت کے دست اور پیر ثابت ہوں گے. انہیں اس کو سپورٹ میکنزم جو ہے وہ ہمیشہ حاصل رہے گا اگر عوام پڑھے لکھے ہوں گے. ہمیشہ یزدان کی عبادت کے عقیدے کا دفاع کریں، لیکن کبھی کسی گروہ کو اپنے عقیدے کی پیروی پر مجبور نہ کریں. اور یہ بات ہمیشہ ذہن میں رکھیں کہ ہر شخص اپنے عقیدے کی پیروی کرنے کے لیے آزاد ہے. تو لگتا ہے کہ جیسے قائد اعظم نے بھی یہی بات کی تھی، حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بھی یہی بات کی تھی. تو آج پاکستان میں اتنی تنگ نظری کیوں ہو گئی ہے کہ جتنے بھی شیعہ مسلم ہوں یا پھر غیر مسلم ہماری مذہبی اقلیتیں ہیں ان کو غیر معمولی طور پہ، غیر ضروری طور پہ متون کرنے کی کوشش کی جاتی ہے، حالانکہ پاکستان کے آئین کے آرٹیکل 25 کے تحت تمام مذہبی اقلیتوں کو برابر کے حقوق حاصل ہیں، تمام شہری برابر ہیں. ایک اور نقطہ شاہ دارا کی وصیت میں ہے کہ مرنا انسان کی تقدیر ہے اور اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا کہ آپ 25 ملکوں کے بادشاہ ہوں یا ایک ملک کے یا غریب لکڑیاں جمع کرنے والے ہوں، اور کوئی بھی اس دنیا میں ہمیشہ کے لیے نہیں آتا. اگر تم میری قبر پر نہ جاؤ اور میرا تابوت نہ دیکھو تو غرور اور خود غرضی تم پر غالب آ جائے گی. یعنی بیسک ایک نقطہ ہے کہ یاد رکھیں کہ ہر شخص فانی ہے، اس دنیا سے رخصت ہو جانا ہے. لہٰذا آپ اگر کسی نے اچھے کام کیے ہیں تو بس اسی کو یاد رکھیں، نہ بھولیں کہ آپ کی جو اچھی زندگی ہے وہ کسی کی وجہ سے ہے. یعنی غرور نہ کریں اور زندگی کے فانی ہونے میں یقین رکھیں اور دوسروں کے ساتھ انصاف کرنے کی کوشش کریں، زیادتی نہ کریں. کبھی بھی ایک اور نقطہ ہے کہ کبھی بھی ایک ہی کیس میں جج اور پروسیکیوٹر نہ بنیں. کبھی بھی کسی ایک کیس میں جج اور پروسیکیوٹر نہ بنیں. اگر آپ کا کسی کے خلاف کوئی دعویٰ ہے تو کسی غیر جانبدار جج سے مقدمے کا فیصلہ کرنے کے لیے
کہے، چونکہ اگر کوئی دعویٰ کرنے والا قاضی ہے تو وہ ہمیشہ ناانصافی کرے گا۔ پاکستان میں جو اس وقت حالات چل رہے ہیں آپ دیکھ لیجئے، چاہے ہمارے پارلیمانی اراکین ہیں، وزراء ہیں، ہمارے کئی وکیل ہیں، ہماری سپریم کورٹ، اسلام آباد ہائی کورٹ کے ججز، وہ آج کل کیا کر رہے ہیں۔ اس میں میرا خیال ہے یہ جو وصیت کی تھی 2700-2800 سال پہلے شاہ دارا نے، اس سے شاید کوئی سبق نہیں سیکھا گیا۔ ساتھ میں ایک اور نقطہ ہے کہ ملک کی ترقی کا کام کبھی نہ چھوڑیں۔ اگر آپ ترقی کا کام بند کر دیں گے تو ملک غیر یقینی طور پر بدحالی کا شکار ہو جائے گا، یہ ہمیشہ یاد رکھیں۔ لیکن کیا پاکستان میں اس وقت ترقی کے کام پہ تمام تر توجہ مرکوز ہے؟ لگتا ہے کہ کچھ زیادہ اہم کام ہیں جنہیں نپٹانے کی کوشش کی جا رہی ہے۔ یہاں پہ بھی شاہ دارا کی وصیت کام نہیں آ سکی۔ پھر ایک اور آخری نقطہ جو شاہ دارا کی وصیت کا ہے وہ یہ ہے کہ معافی اور سخاوت کو کبھی نہ بھولیں، اور جان لیں کہ انصاف کے بعد بادشاہ کے لیے سب سے بڑا معیار عفو اور درگزر ہے، یعنی معافی اور درگزر ہے۔ لیکن جب آپ کے ساتھ ناانصافی کی گئی ہو تو رحم کرنا ضروری ہے۔ اگر مجرم نے کسی اور کے ساتھ ناانصافی کی ہے اور آپ اس جرم کو معاف کر دیتے ہیں تو آپ نے خود ناانصافی کی ہے، کیونکہ آپ نے کسی اور کے حقوق کو نظر انداز کر دیا ہے۔ یعنی اگر کوئی زیادتی کر بھی دیتا ہے تو معافی، اور یہ تو اسلام بھی عفو کا درس دیتا ہے، معافی کا کہتا ہے۔ اگر کوئی اپنا توبہ گار ہو جائے، اپنے کیے پہ پشیمان ہو تو وہ معافی کا ایک لحاظ سے حقدار ہو جاتا ہے۔ تو جناب ہم نے سوچا آپ کے ساتھ یہ شاہ دارا کی یہ آخری وصیت شیئر کر لیں، جس کا بہت سارے معاملات میں پاکستان کے ساتھ بھی ایک میل بنتا ہے۔ کاش کہ ہمارے موجودہ حکمران بھی ان باتوں کو سمجھیں اور ان میں سے کچھ مستعار لے لیں، کچھ اصول، کچھ نکات، جس کی مدد سے شاید پاکستان کے حالات بہتر ہو سکے۔